اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، امت ہو۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت جو نکالے گئے ہیں، مطلب جو لائے گئے ہیں، للناس لوگوں کے لیے۔ تم بہترین امت ہو جو لائے گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لکان خیر لہم، تو ان کے لیے یہ بہتر تھا۔ منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض مومن ہیں لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ آخری جو اس کا پورشن ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں، کہ کچھ لوگ ان میں سے ایمان لا چکے تھے اور کچھ لوگ کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے عنقریب، اور کچھ لوگ جو ہے وہ فاسق تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جو پہلا پورشن ہے اس آیت کا، وہ ہمارا اس میں پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ جو دنیا کی جو دوسری اقوام ہیں، جو دوسری قوم ہے، جو دوسری امتیں ہیں، وہ اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے، اپنی ترقی، اپنی دنیاوی ترقی، اپنی ضروریات، اور جو کیریئر ہے، اور جو دنیا کی چیزیں ہیں، اٹریکشنز ہیں، وہ اپنے لیے، اپنی ساری پروگریشن اور سارا ترقی اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھتی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو کس لیے؟ تاکہ ان کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کی ڈیفینیشن جیسے ہم پچھلے اپنے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمان کی ڈیفینیشن بڑی براڈ ہے۔ مسلمان ہونا ایک الگ ڈیفینیشن ہے، ایک الگ اس میں آتا ہے۔ ایمان اس سے آگے کی چیز ہے، مسلمان سے بھی وہ کافی لیول سے اوپر کی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہر چیز میں۔ جیسے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، آپ مجھے بہت بریفلی بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اور میں کیا ایسی چیز کروں جس چیز پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً اس کو یہ فرمایا، اس صحابی کو یہ فرمایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر یقین رکھو، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں ڈٹ جاؤ۔ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، ایفرٹس کرو، کوشش کرو، اور پھر جو ریزلٹس ہیں اس پہ بھروسہ، توکل اللہ تعالیٰ پہ کرو۔ ہر چیز میں، دنیا کے ہر شعبے میں، صرف مسجد تک اور عبادات میں نہیں، دنیا کے اپنے دنیاوی کاموں میں بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی ایک براڈ ڈیفینیشن کی ایک جسٹ سمرائزڈ بتایا میں نے آپ کو۔ تو اس کا ایک بہت براڈ ڈیفینیشن ہے ایمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جس کا کام ہے نیکی والے کاموں کی ترغیب دینا، لوگوں کو، ان کو حکم دینا نیکی کے کاموں کی، اور برائیوں سے روکنے کی۔ آبویسلی یہ آدمی اسی وقت کرے گا جب اپنے آپ کا تزکیہ نفس کر رہا ہوگا یا کر چکا ہوگا، کہ بھئی اپنے آپ کو پہلے پاک و صاف کر لے، اندر سے، باطنی طور پہ بھی، صرف ظاہری طور پہ نہیں کہ بڑی داڑھی رکھ لی اور جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر پانچے کر لیے اور ٹوپی پہن کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باطن کی صفائی ہے، اندر کی صفائی، اس نماز اور عبادات سے ہمارے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تزکیہ نفس، اندر کی نفس کے تزکیہ، نفس کی پاکی، نفس کی صفائی، نفسانی خواہشات پہ قابو، اور آپ کا جو بیسیکلی نفسانی خواہشات ہیں اس پہ کنٹرول، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو جب ایک انسان وہ کر لیتا ہے تو پھر
یا وہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ، تو ان سائملٹینیسلی پیرالل میں لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے اور لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دے اور اچھی باتوں کو کی نصیحت کرے اور بری باتوں سے ان کو روکے۔ تو یہ ایک اس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا گیا۔ اسی طرح اسی صورت میں اس سے پہلے آیت میں سورہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، مطلب تمہاری اس امت میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو ہر نیکی کی طرف دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور ہر اچھے کام کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور ہر برائی سے منع کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیابی حاصل کریں گے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اجتماعیت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مطلب تم میں سے کیا ہونا چاہیے، تم میں سے امتن مطلب امت کے اندر امت، مطلب ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے۔ کیا کام کرے؟ دعوت الی الخیر، یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر، تین کام کرے، یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر، ویأمرون بالمعروف، اچھے کام کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور ہر برائی سے منع کرے۔ یہ تین کمپوننٹس ہیں اس سب امت کے، اس جماعت کے، جو کہ اس امت کا سب سیٹ ہے اس جماعت کے۔ تو جماعت کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک جماعت سے آپ اپنے آپ کو اس سے کنیکٹڈ رہیں، تاکہ وہ جماعت جو نیکی کا حکم دے اور جو برائیوں سے روکے اور لوگوں کو دعوت کی طرف بلائے، دعوت دے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن سمجھ کر خود بھی پڑھے اور لوگوں تک پہنچائے، آگے تک اس جماعت کے تھرو پہنچائے۔ اور اس جماعت کی ایک آرگنائز، ظاہر ہے کہ آرگنائز جماعت ہوگی، اس کا ایک طریقہ کار ہوگا کام کرنے کا، تو وہ جو اسلامی کیا کہتے ہیں اسلامی میسج اور قرآن کے میسج کو آگے تک پہنچائے لوگوں تک۔ تو اس میں یہ ایک کہا گیا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے۔ جو ریئل سکسیس ہے وہ یہی ہے ریئل سکسیس، جیسے کہ سورہ عصر میں بھی کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن ایکسیپشن ریز کر دی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کون خسارے میں نہیں ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حق بات کی نصیحت کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ دعوت الی الخیر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو سورہ عصر میں بھی یہی چیز کی طرف، اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں ایکسیپٹ فار دوز پیپل جو کہ ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی نصیحت کی، دوسرے لوگوں کو حق بات کی طرف بلایا، دعوت الی الخیر کی، اور اس پہ صبر بھی کیا۔ جو مشکلات اس راستے میں آئیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں جو مشکلات آئیں، اس پہ صبر کیا، تو اس پہ اجر ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ریئل سکسیس انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو بس یہی ایک چھوٹا سا میسج تھا آج کے لیے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے بینگ اے مسلم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے میسج کو سمجھیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں، اور اس کے بعد ایک جماعت کی صورت میں اس میسج کو آگے پہنچائیں، اور جتنا لوگوں کو انڈیویجول سطح پہ بھی اور جماعت کی صورت میں بھی جو لوگوں کو ہم اچھی باتیں آگے پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، قرآن کے میسج کو پہنچائیں آگے، اور برائیوں سے جتنا روک سکتے ہیں روکیں، کہ جیسے کہ حکم دیا گیا ہے اس میں۔ بس یہی ایک میسج تھا آج کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔